السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ واقتدى بہدیہ ما تعاقب اللیل والنہار لا حول ولا قوة الا باللہ۔ انسان کے لیے اس کے نفس کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں ایک طرف انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، وہاں ہدایت اور گمراہی کے تعلق سے انسان کے نفس کا بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اپنے نفسوں میں کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کو برابر کرنے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس نفس کو اس کا فجور اور اس کا تقوی الہام کر دیا ہے۔ قد افلح من زکاها، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور یقیناً وہ ناکام اور نامراد ہوا جس نے اس نفس کو دبا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی 3 اقسام ذکر فرمائی ہیں انسان کے نفس کی۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، اور ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ کا ذکر سورہ فجر میں کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی نفس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ راضی ہے اور راضی کر دی گئی ہے، اپنی پسندیدہ زندگی کی طرف لوٹ جا۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کہ انسان کے نفس کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا کام کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ نفس کے اندر اطمینان، سکون، قرار اور ایک راحت اس کو میسر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت، فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے، گناہوں اور نافرمانی کے کاموں سے دور رہنے کی وجہ سے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ قیامہ میں، اور اس کی قسم کھائی وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ یعنی بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس۔ انسان کوئی گناہ کرنے لگے یا کر چکے تو اس کے بعد نفس جو ہے اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کے نفس کے اندر ایک بے چینی اور بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ اور اس میں انسان کے لیے بڑی خیر ہے، بڑی بھلائی ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر سے اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس کا اپنا نفس اس کو ملامت کر رہا ہے کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے، تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسری قسم نفس امارہ کی ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس امارہ جو انسان کو بہت زیادہ برائی پر اکسانے والا ہے، برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اور نفس کی یہ قسم انتہائی خطرناک، انتہائی مہلک، انتہائی تباہ کن اور انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو انسان نفس کی اس قسم کے حوالے کر دے، نفس امارہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے، نفس کی ایک قسم ایسی ہے جو انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والی، برائی پر اکسانے والی۔ گویا انسان کسی وقت بھی اپنے آپ کو بے قصور نہیں قرار دے سکتا، اس کے اپنے اندر ایک ایسا نفس ہے جو اس کو گناہوں اور برائیوں پر خوب اکساتا اور ورگلاتا ہے، اور ان گناہوں کو
سامنے خوب مزین کر کے بنا سنوار کر پیش کرتا ہے. ہم تو اپنے نفس کو الزام نہیں دیتے، اور اکثر لوگ وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ خود ان کے اپنے اندر ایک ایسا نفس موجود ہے جو ان کو گناہوں پر اکسار ہے. شیطان کی باری تو بعد میں آتی ہے، شیطان کا معاملہ تو بعد کا ہے. آپ دیکھیے آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں، شیاطین اور سرکش جنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جکڑ دیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے. لیکن کیا گناہ رک گئے؟ کیا برائیاں رک گئی؟ کیا لوگوں نے نمازیں جو ہے ان کی پابندی شروع کر دی؟ آپ یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں جن کو رمضان میں بھی فجر کی حاضری نصیب نہیں ہے، سحری کر کے وہیں سو جاتے ہیں اور بعد میں دیر سے اٹھ کے نمازیں ادا کرتے ہیں. یا کئی ایسے ہیں کہ جو رات کو ہی کچھ کھایا پیا تو صبح اٹھے دیر سے سورج نکلنے کے بعد اور پھر جی روزہ ہے، ایسے روزے کا کیا فائدہ. تو یہ انسان کا نفس ہے، اتنا سرکش نفس ہے یہ نفس امارہ کہ شیطان کی باری تو بعد میں آتی ہے. شیاطین کو تو جکڑ دیا گیا ہے اس رمضان میں، لیکن یہ جتنے گناہ نظر آ رہے ہیں، نافرمانیاں نظر آ رہی ہے، اللہ کی عبادت میں سستی، غفلت، کوتاہی، لاپرواہی نظر آ رہی ہے، اس سب کا اب قصوروار انسان کا اپنا نفس ہے، نفس امارہ ہے. اور اس نفس کے انسان کے اوپر اتنے گہرے اثرات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پر جو خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے، اپنے نفسوں کی شرارتوں سے، کہ انسان کے نفس کا جو شر ہے یہ بڑا خطرناک، یہ بڑا خطرناک اور انتہائی تباہ کن اور انتہائی مہلک. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نفس امارہ انسان کا شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. شیطان کو بھی اسی نفس امارہ نے ہی ورگلایا تھا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ نفس امارہ تھا شیطان، یہ شیطان کا نفس امارہ تھا جس کی وجہ سے تکبر پر آ گیا، اللہ کے حکم کے آگے ضد، سرکشی اور بغاوت اس نے اختیار کیا. تو یہ انسان کا شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. اس کا اپنا نفس امارہ جو اس کو برائی پر اکساتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، غلط رستے کو اس کے سامنے بنا سنوار کر پیش کرتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا دل کر رہا ہے یہ کام کرنے کو، دل کر رہا ہے، یہ دل اصل میں نفس امارہ ہے. یہ نفس امارہ ہے جو اس کو گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اس کو عبادت سے روک رہا ہے. اور اسی نفس امارہ کے ذریعے سے شیطان بھی انسان کے اوپر تسلط اور غلبہ حاصل کرتا ہے. نفس امارہ کے ذریعے سے اگر انسان اپنے اس نفس امارہ کو جو اس کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے اس پر کنٹرول کر لے تو شیطان کے دروازے بھی انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، شیطان کے رستے بند ہو جاتے ہیں. شیطان کو پھر کوئی رستہ نہیں ملتا انسان تک پہنچنے کے لیے اور انسان کو گمراہ کرنے اور ورگلانے کے لیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے. آپ نے فرمایا دعوات المکروہ، پریشان آدمی، بے چین اور بے قرار آدمی کی دعا یہ ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. یا اللہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی، لمحے بھر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا
تو پھر گمراہی گمراہی، نقصان ہی نقصان، تیری نافرمانی ہی نافرمانی، شر ہی شر ہے، کیونکہ یہ نفس اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اپنے نفس پر قابو پایا، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اور نفس میں ابھرنے والی جو خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لیا کہ میں نے ان کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور جو جائز خواہشات ہیں بس اس حد تک ہے، اس کے علاوہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دینا ہرگز نہیں۔ فإن الجنة هي المأوى، بس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواها، یا اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے، وزکیها انت خیر من زکاها، تو اس کو پاک کر دے، تو ہی بہتر اس کو پاک کرنے والا ہے، انت ولیھا ومولاھا، تو ہی اس کا کارساز، اس کا حامی ناصر اور اس کا مددگار ہے۔ تو آپ نے اپنے اس نفس کے تعلق سے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے، بڑی اہم یہ دعا ہے، تو یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ بہت سارا شر جس کے اندر آج ہم مبتلا ہیں وہ ہمارے اسی نفس امارہ کی وجہ سے ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس طرف توجہ کر ہی نہیں رہے، اور نہ اس طرف ذہن جاتا ہے کہ ہمارا اپنا نفس امارہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس نفس امارہ کے حوالے کر رکھا ہے، اسی لیے اتنا نقصان ہو رہا ہے، اور دین سے اس قدر دوری ہے اور آخرت سے اس قدر غفلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی یہ چیز سمجھائی، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت میں جہاد کرتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ آپ نے اس کو جہاد سے تعبیر کیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول پانا، قابو پانا، اپنے نفس، اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے نفس کو اللہ کے دین کے حوالے کرنا، دین کے تابع کرنا اور دین کا فرما بردار بنانا، یہ جہاد ہے۔ جہاد کا سب سے پہلا درجہ ہے جہاد بالنفس، اس کے بغیر آگے کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ انسان دین کے لیے کوئی محنت کرے یا کوئی عبادتوں کے کام سر انجام دے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کام ہے، اگر یہی کام نہیں کیا تو باقی کام بھی نہیں کر سکتے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت میں جہاد کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے نفس کو قصوروار ٹھہرائے، اپنے نفس کے معاملے میں ڈرتے رہے، خبردار رہے، کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کرے۔ اللہ سے بھی یہی دعا کرے کہ یا اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، ذرا سی دیر کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر رہا، اور نہ ہی اپنے نفس کی تعریفیں کیا کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کیا کرے، اپنے آپ کو پاک صاف قرار دیا کرے، نہیں بلکہ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے، اپنے آپ کو جھنجھوڑتے رہتے، اپنی کمیاں کوتاہیاں نکالتے اور ان پر نظر رکھا کرتے تھے، کیونکہ جب انسان اپنے نفس کے معاملے میں بے خوف ہو جاتا ہے تو یہی اصل نقصان۔ اور اگر اس کو ہر وقت خوف لاحق رہے، خطرہ لاحق رہے اور اپنے نفس کے تعلق سے ہر وقت وہ فکر مند رہے، تو یہ چیز ہے جو انسان کی ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ کے شر سے بچائے۔ یہ جو ہمارا اپنا نفس ہے، جو شیطان سے بھی بڑا ہمارا دشمن ہے، جو گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کے شر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اس کے خطرات اور نقصانات کا ادراک اور احساس کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اور اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت میں جہاد ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس،
کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔